الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين.
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد پچھلے دو جمعۃ المبارک میں والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے عرض کیا تھا. آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر تربیت اولاد کے حوالے سے عرض کروں گا. دعا ہے رب العالمین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. حبابی سی وقار یقیناً اولاد کی تربیت ہمارے دین کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ہے. اگر قیمتی سرمایہ کو محفوظ رکھنا یا محفوظ کرنا یہ انسانی عقل کا ایک تقاضا ہے، تو پھر اولاد کے کردار کو محفوظ کرنا یہ بھی زمانے میں ایک حقیقت ہے. اگر پلیدی کاشت کرنے کے بعد اس کو پانی دینے کی اور اس کی نگاہ داشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر انسانی چمن کے پھولوں کو نگاہ داشت کی بھی یقیناً ضرورت ہے. اولاد کے بارے میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی رحمت اور نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے. اولاد رب کی طرف سے ایک رحمت نعمت کا گلدستہ اور اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور اس کے کرم کا ایک حوالہ ہے. سید اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب کشف الغمہ میں موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ، فرمایا جب کسی انسان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا بعث اللہ تعالی لها ملائکہ، اللہ رب العزت
اس بیٹی کی ولادت پر اس گھر کے اندر فرشتوں کا نزول کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو اس گھر کے اندر رب العزت اتارتا ہے۔ یزفون البرکۃ زفا، وہ فرشتے برکت لے کر آتے ہیں، برکت کی سوغات لے کر اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں، ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، کہ کمزور سی مخلوق کمزور سے باہر آئی ہے۔ القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جو ان کی نگہداشت کرے گا، ان کے لیے نگران بنے گا، الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک اس کی مدد کی جائے۔ جس کے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ بیٹی کے پیدائش پر غمگین نہ ہو بلکہ خوش ہو کہ اللہ نے اسے رب کی رحمت عطا کی۔ وہ بچی گھر کے اندر رحمت لے کر آتی ہے، اور بندے کو جو رزق ملتا ہے وہ بھی اس کی اولاد کے ذریعے سے ملتا ہے، اس کی برکت سے ملتا ہے۔ جو اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے، ان کی نگہداشت اچھی طرح کرتا ہے، تو اللہ اس کی اولاد کے ذریعے اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد کے ذریعے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ، فرمایا جب کسی انسان کے ہاں اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو فرمایا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العزت اس بیٹے کی پیدائش پر آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ پہلے تھا ملائکہ کلام، اب ملک کلام۔ بیٹی کی پیدائش پر کئی فرشتوں کا نزول تھا، اب بیٹی کی پیدائش پر ایک خصوصی فرشتہ رب کی طرف سے اس گھر میں اترتا ہے۔ فرمایا فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ فرشتہ اس پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، وقال، اور کہتا ہے، اللہ تعالی یقرئک السلام، اے بچے خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے اس گھر کے اندر جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کے گھر میں ولادت کا جو مرحلہ آتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، یہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا اس گھر پر نزول ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے فرشتے آتے ہیں کہ اگر انسان نہ دیکھ سکے، کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے پر پورا یقین ہے، اور جو فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم یقین کے قابل رکھنے والے ہیں۔ احباب اسی وقار سید عالم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فرمان بھی یقیناً اور آپ کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ میرا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تزوجوا ودود الودود، فرمایا تو اس خاتون سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی، جو الفت اور پیار کرنے والی، اور فرمایا اس عورت سے شادی کرو کہ جس کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا فَإِنِّي مُقَاسِمٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں کے مقابلے میں کثرت ظاہر کرنے والا ہوں، کہ میری امت کی افراد کی کثرت جو ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس حوالے سے میں فخر کروں گا اور کثرت ظاہر کروں گا۔ حضرات مکرم، میرا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ فرمان اس
چلا کہ انسان کا صاحب اولاد ہونا یہ ایک اس کی مستقل شان ہے. پھر اس کا کثیر العیال ہونا یہ کوئی انسان کے ہاں عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی امت کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا حصہ ہے، امت کی کاؤنٹنگ کے اندر بہت بڑا اس کا حصہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام والسلام نے یہ جو فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جس کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خاتون کی جو رشتہ دار خواتین ہیں اس کی اولاد کے لحاظ سے تمہیں پتہ چل سکتا ہے، اس کی ہمشیران کے لحاظ سے، اس کی بہنوں کے لحاظ سے، اس کی خالاؤں کے لحاظ سے. فرمایا تم رشتہ کرتے وقت یہ بھی دیکھو کہ وہ ولود ہے. تو ولود ہونا یہ اس کی ایک مستقل شان ہے. میرے دوستو، آج جو فیملی پلاننگ کے ذریعے امت کے اندر ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس کو بیماری قرار دے کر 5 بھائی پیدا کر دیا جائے، اس کو بیماری قرار دے کر ایک 5 بھائی پیدا کر دیا جائے. فرمایا بلکہ یہ تو اس کی شان ہے کہ جس کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہوں. نہیں کہتے کہ جی بچے 2 ہی اچھے، جی اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے. جس گھر کے اندر آپ نے حدیث مبارکہ سوال فرمائی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کے وہ خصوصی فرشتہ اللہ کا وہ اس گھر کے اندر آتا ہے، وہ مبارکباد دینے آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان گھرانوں کے لیے ترجیح ہے کہ جو کثیر الاولاد ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں امم کے مقابلے میں کثرت ظاہر کرنے والا ہوں. فرمایا اولاد کے سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ایک بہت بڑا پیار ہے، مستقل پیار ہے. اس واسطے آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو پھر اس کی تربیت کی جائے، یہ وہ معاشرے کے لیے بوجھ نہ بنے، وہ سوسائٹی کا کوئی ناسور نہ بن جائے. اس قدر اس کی تربیت ہو، اس انداز میں تربیت ہو کہ وہ چلتے پھرتے فرشتے ہو، اس انداز سے ان کی تربیت ہو اور اس قدر سوسائٹی کے اندر اولاد کا حسن پیدا ہو جائے کہ جب وہ انسان جس کے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں جب دنیا سے جا رہا ہو یا ان بچوں کی ماں جب دنیا سے جا رہی ہو تو فرشتے اس کو مبارکباد دے رہے ہو، اس کی روح کا استقبال کیا جا رہا ہو کہ یہ وہ ہے جس نے ملت کو حسین کردار والا بنا دیا. اس واسطے اولاد کی تربیت کا شعبہ دین اسلام کی زیر نگاہ رہا ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مختلف ابواب کی امت کو عطا فرمائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ والدین کی تربیت کتنی تاثیر رکھتی ہے، ان کی تربیت کا اثر کتنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک حدیث شریف ہی کافی ہے کہ جس میں میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اولاد پر جو والدین کے اثرات ہیں ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ اولاد ہونے سے پیدا ہوئی، یہ اثرات یقیناً ہے، لیکن بالخصوص والدین کی صحبت کا جو اولاد پر اثر ہوتا ہے، والدین کی کمپنی کا جو اولاد پر اثر ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ اگر والدین کا اپنا کردار اچھا ہے، یہ اپنا کردار اچھا ہے تو اولاد پر یقیناً اثرات پڑتا ہے. اگر ان کے اپنے اعتبار اچھے ہیں تو یقیناً ان کے زیر سایہ جو پھول کھل رہے ہیں ان میں خوشبو موجود ہوگی. اگر ان کا اپنا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے یقیناً اولاد پر اثرات مرتب ہوں گے.
کردار اچھا نہیں ہے، ان کے اعتبار اچھے نہیں ہیں، ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یقیناً یہ اثرات بد بھی ان کی اولاد کی طرف ضرور منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے والدین کی تربیت یقیناً ایک گہرا اثر رکھتی ہے۔ میرے دوستو، اس سلسلہ میں پہلے والدین کو اپنا کردار اچھا رکھنا چاہیے، یہ اپنے عقائد اچھے رکھنے چاہیے، تاکہ ان کی وجہ سے خود بخود ایک ایسا سلسلہ پیدا ہو جائے کہ بغیر کسی تقویٰ کی کلاس لگانے کے ان کے پاس بیٹھنے والے بیٹے بیٹیاں، ان کے ساتھ بولنے والے بیٹے اور بیٹیوں کے اندر خود بخود ایسے اثرات مرتب ہو کہ وہ اپنے والدین کے حقیقی معنوں میں وارث بن جائیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کسی کا دل گندا نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی برا نہیں ہوتا، کسی کو رب العزت دھندلا شیشہ عطا نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ہر بچے کو اتنا چمکتا دل عطا فرماتا ہے کہ اگر اس چمک کو محفوظ رکھا جائے تو وہی بچہ کل کا زمانے میں گیس بنتا ہے۔ اگر اس چمک کو محفوظ رکھا جائے، وہی مسلم ہو، وہی زمانے میں سب سے بڑا انقلابی ہو، وہی سب سے بڑا زمانے میں ایک اس کا کردار ہو، اگر اس چمک کو محفوظ رکھے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ جو حق بدانی، اگر اس کو یہودی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں، اور یونسرانی، اگر اس کو عیسائی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں، اور یمجسانی، اگر اس کو مجوسی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو مجوسی پیدا نہیں کرتا، اس کو عیسائی پیدا نہیں کرتا، اس کو میں یہودی پیدا نہیں کرتا، فرمایا میں تو بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس بچے کے لیے سب سے پہلی کمپنی اس کے والدین ہے، بعد میں دوست آئیں گے، بعد میں رشتے دار آئیں گے، بعد میں محلے والے آئیں گے، سب سے زیادہ اولاد پر جو اثر ہوتا ہے وہ والدین، سب سے زیادہ جو ان کے دل و دماغ پر جو چیز اثر رکھتی ہے وہ والدین کی صحبت ہوتی ہے۔ اس واسطے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنا کردار اچھا رکھو گے، اپنا عقیدہ اچھا رکھو گے، اپنے اعتبار اچھے رکھو گے تو تمہاری اولاد خود بخود تمہارے طریقوں پر چلے گی۔ اور اگر معاذ اللہ اگر اپنا کردار اچھا نہیں ہے، والدین کا سب سے بڑا جو کردار ہے، اگر یہاں پر والدین اپنے اس حسن سلوک کا کردار پیش نہ کریں کہ رات کو سوتے ہوئے باپ اگر منصوبہ بنائے کہ جی کل فلاں جگہ چوری کرنی ہے، فلاں جگہ بھی پہنچنا ہے، تو یقیناً اس کے اثرات اولاد پر ہوں گے، وہی بچہ آگے مستقبل میں بہت بڑی چوریوں کا منصوبہ بندی کرے گا۔ تو فرمایا اگر تم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنا کردار اچھا کرو، سب سے پہلے اپنا عقیدہ اچھا کرو۔ اور اگر وہ بچہ عشاء کے بعد اپنے والدین کی یہ گفتگو سنتا ہے کہ میں رات کو جلدی سو جاؤں، صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں، نوافل بھی ادا کرو، تو میرے دوستو یقیناً بچے کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میرے والدین جو کام کرتے ہیں کبھی میں بھی اٹھوں، میں بھی نوافل ادا کروں، میں بھی رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکاؤں۔ تو اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا پہلے وہ اپنا کردار اچھا کریں۔ میرے دوست اگر اپنی آپ کسی کی بھی اولاد نماز نہیں پڑھتی، وجہ کیا ہے کہ اس کے ماں باپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ اگر والدین نماز پڑھیں تو بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں بہن بھی نماز پڑھتی ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہے،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، وہ آ کر وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت ہے، اور بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی، یقیناً ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا کردار اچھا کرو۔ میرے دوستو، اگر والدین کا کردار اچھا ہوگا، وہ نمازیں پڑھیں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یقیناً اولاد کے اندر یہ اثرات بھی منتقل ہو جائیں گے۔ والدین کا اولاد پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین قدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ نے کیسے تربیت کی؟ کہا بچہ نماز پڑھا کرو۔ اما جی نماز پڑھو ملے گا کیا؟ فرمایا شکل ملے گی، نماز پڑھنے سے شکل ملے گی۔ اب بچہ جب مصلی پر جاتا ہے، ماں پہلے ہی شکل رکھ دیتی ہے۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں، مصلی اٹھاتے ہیں، شکل موجود ہوتی ہے۔ تو والدہ نے اس قدر تربیت کی۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام سے گئی، لیٹ ہو گئی، ادھر سے نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو وہ پریشان ہوگی، پہلے تمہیں شکل رکھتی تھی۔ بچے کی نماز کی عادت بنانے کے لیے، تاکہ یہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، آج کوئی رکھنے والا نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار تیری راج رکھ دینا۔ اگر آج مصلی کے اندر نیچے سے وہ شکل اس کو نظر نہ آئی تو وہ ایسا نماز نہیں پڑھے گا، پہلے تو میری ماں رکھتی تھی۔ تو حضرت بابا فرید الدین قدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اسی حسب معمول کے مطابق جب مصلی اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں؟ شکل موجود ہے۔ رب العالمین نے ان کو وقت کر دیا۔ جب گھر آئی، کہا بیٹا شکل ملی کہ نہیں؟ ہمارا آج تو ایسی شکل ملی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پائی۔ حضرت بابا فرید الدین قدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ والدہ نے اس قدر ان کی تربیت کی۔ آج آپ ترکی میں دیکھ لیں، وہاں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ بچے نماز پڑھیں، 40 دن باجماعت نماز پڑھیں گے مسجد کے اندر آ کر، اور جب بچے کے 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں نماز باجماعت کے، تو اسے ایک سیکنڈ ملتی ہے۔ تو اسی لعنت کی وجہ سے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کبھی یہ لالچ نہیں دیا کریں کہ بچہ نماز پڑھ تجھے قرآن چیز ملے گی، تجھے سائیکل ملے گی، موبائل کرے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو موبائل چلا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی اولاد پر بہت بڑا گہرا اثر ہے۔ اگر شروع سے ہی اولاد کی تربیت سے ایمان میں نہ دی جائے تو اولاد بڑی ہو کر بگڑ جائے گی۔ اور کس قدر نبیوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ان کی والدہ آپ کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ آپ بیابان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے، رات کا حکم ہوا چھوڑ کر چلے جاؤ، والدہ تربیت کر رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں، راشن وغیرہ دے جاتے ہیں۔ اب بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، رب کا حکم ہوا، اے ابراہیم اب میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب سناتے ہیں، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو والدہ نے تربیت اس قدر کی تھی کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جیسے آپ کو حکم ہوا ہے، اور بلکہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ رب کی فرما برداری میں نافرمانی نہ ہو جائے، آپ کی دل کے اندر ایک بات کا دل ہے، لفزش نہ ہو جائے،
اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی. اب انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نے تو خواب دیکھا ہے، بیداری میں آپ کیا کرتے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ اگر رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہو تو پھر بھی گریز نہیں کرنی، قربان ہو جانا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فیضان نظر کا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی مدرسے کوئی سکول نہیں ہے، یہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ فرمایا یہ مدرسے کی یہ کرامت تھی، اس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پر راضی ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فیض. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا، باپ نے چلی پر چلائی لیکن چلی اپنا کام نہیں نکالتی. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ چلی چلاتے لیکن چلی نہیں چلتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، مولا ہماری قربانی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی. پسرے خلیل کسی قدر کہ ذبح ہونے کی ہے آرزو، پسرے خلیل کسی قدر کہ ذبح ہونے کی ہے آرزو، کہ چھری رکے چرکے مگر نہ صدق میں پائے تیرا بلا. تو اس قدر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کی تربیت کی. اے بیٹے جب رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہو تو پھر گریز نہیں کرنی، اپنی جان قربان کر دینی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ کی پتھر ہے. فرمایا اگر تم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو گے تو یہی بچے قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن جائیں گے، تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے. اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، وہ ہر زمانے میں اپنی مستقبل کے اندر اگر وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان کا وبال بھی تم پر ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.